تشریف رکھیں. ہم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت پیر سلطان العارفین صدیقی حافظہ اللہ تعالیٰ کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیر صاحب کا یہ خطاب سنیں گے. یہاں توجہ کریں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور سرکار آخری معصوم بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ یعنی انبیاء کرام فرشتوں کے علاوہ بھی وہ معصوم مانتے ہیں دوسروں کو. حالانکہ اولیاء کرام جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے. معصوم جو ہوتا ہے اس کے کبھی ذہن و گمان میں بھی گناہ کا ارادہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو محفوظ ہوتا ہے خیال تو آ جاتا ہے لیکن وہ گناہ کی طرف بڑھتا نہیں ہے، گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے. اولیاء کرام صحابہ کرام علی مرجوان بھی معصوم نہیں ہیں، ان کو بھی معصوم نہیں مانا جائے گا. فرشتے اور انبیاء کرام معصوم ہیں تو پھر 14 معصوموں والا سلسلہ جو ہے ہمارے درمیان، کیا یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے؟ کیا سرکار علیہ السلام کے علاوہ لوگوں کو جو معصوم مانتے ہیں اگرچہ وہ بڑی ہستیاں ہیں لیکن معصوم والا نظریہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کا نظریہ ہے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، تابعین محفوظ ہیں، اہل بیت جو آئمہ حضرات ہیں وہ محفوظ ہیں، لیکن انہیں معصوم نہیں مانا جائے گا. معصوم مان کر اور مومن کہلاتا پھرے وہ ختم نبوت کا دشمن نہ ہو، قادیانی ہی ہو. قادیانی تو ہے ہی بدترین، لیکن جو سرکار علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم کسی کو مانتا ہے وہ بھی شریعت مطہرہ کے حوالے سے غلطی کر رہا ہے، اور یہ غلطی عام غلطی نہیں ہے. علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں بھی ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہ سلسلہ اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اتنا نظریہ کمزور ہے. میں نیاز 14 معصوموں کی دے رہا ہوں. میں نے کہا 14 گن کے تو بتاؤ. سرکار علیہ السلام کے علاوہ بھی سب کو گننا شروع کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ محفوظ ہیں، انہیں معصوم تلک نہ لے جاؤ. ہر کسی کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی کے درجے کو گھٹاتے نہیں ہیں. لیکن ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرما دیا تھا، اے علی آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا، وہ جہنمی ہوئے، اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، وہ بھی جہنمی ہوئے. اے علی آپ کی مثال بھی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. کچھ لوگ آپ سے بغض رکھ کے جہنمی ہوں گے اور کچھ آپ سے محبت اتنی کریں گے کہ حد سے بھی تجاوز کر جائیں گے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم تلک لے جانا یہ حد سے تجاوز ہے. اور ان باتوں کو دیکھ کر میرے آقا و مولا علیہ السلام نے پہلے امت کو خبردار کر دیا تھا. ہم نے وہی نظریہ اپنانا ہے جو نظریہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملا ہے، اسی پر ہم نے قائم رہنا ہے، اور ہم نے صرف وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو طریقہ
ہمارے امام محمد رضا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ختم نبوت کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم حضرات، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم روحانی ہستی حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر، لخت جگر، سجادہ نشین دربار عالیہ میلیہ شریف آزاد کشمیر، محترم مکرم جناب حضرت علامہ پیر ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صدیقی مدث العالی تشریف فرما ہیں، اور ہم سب ان کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اور یہ ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں جو یہ پروگرام ہوا ہے، اس کی برکتیں کہ ہم سب جو ویسے تو صاحب تشریف لائیں، لوگوں کو موقع ملا تھا، لیکن عام زیارت کا موقع اب نصیب ہوا ہے کہ ایسے ہم سب ایک حضرت صاحب کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحوں کے بعد ہم حضرت صاحب کا نورانی خطاب بھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کراچی سے ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان اور کراچی سے مہمان تشریف لائے ہیں، ہمارے حضرت صاحب کے امام حضرت علامہ غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علامہ احمد ربانی صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کا بیان فرمائیں گے، ان کا بیان سنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فوراً انشاءاللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا بیان ہوگا۔ تو تمام حضرات جو ہے کراچی کے جو ہمارے مخصوص مہمان تشریف لائے ان کا شایان شان استقبال کریں، اور بتا دیں کنڈو جام والے کیسے جوش والے، کیسے نعرے لگاتے ہیں۔ نعرے تکبیر! ٹھنڈے ٹھنڈے لگایا آپ نے تو نعرہ، یہ کہیں گے کنڈو جام والوں میں جوش ہی نہیں ہے۔ کنڈو جام والے بڑے مشہور ہیں، حضرت صاحب کے یہاں کنڈو جام والا بڑا نام ہے، کنڈو جام والوں کے لیے حضرت صاحب جو بڑی محبت فرماتے تھے، اور حضرت صاحب بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو ایسا تو نہ کرو، دل کے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، آج نعرے ختم نبوت، علماء اہل سنت، محترم جناب حضرت پیر سلطان العارفین مدث العالی، نعرہ حیدری، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاة کے بعد نور محفل اور زینت محفل اور رونق محفل جانشین حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ ڈاکٹر پی سلطان العارفین مقدس لہ العالی اور ان کے ساتھ آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے امام و خطیب اور انتظامیہ مسجد حافظہ اور جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت پیر صاحب کے حکم پر صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس موقع اور اس مہد کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس پروگرام کا اور اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کے بغیر کسی مومن کا، کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کے متعلق اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید والفرقان حمید میں متعدد آیات کریمہ کو نازل فرمایا، اور اس ختم نبوت اور ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتب احادیث ہمیں بری ہوئی نظر آتی ہے، جس میں بے شمار ایسی احادیث ہیں کہ جن کی روشنی میں ہر ایک مومن کو، ہر ایک مسلمان کو یہ تعلیمات دی گئیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور آخری نبی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک دو مثالیں میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ سے پیش کروں گا کہ جس سے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا آپ کو علم ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں، ہم علماء سے بھی سنتے ہیں، خطباء سے بھی سنتے ہیں ہم
کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر کسی چیز سے عبارت تھی تو وہ ایک ہی چیز تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر مقصد اور ان کے مقصد حیات اگر آپ جاننا چاہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک جملے میں ہمیں معلوم ہو کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اصل جو چیز تھی، جس چیز کی اہمیت تھی، وہ کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ہی جملے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کیا تھی؟ محبت۔ سارے بولے، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ علامہ صاحب نے آپ لوگوں کے جذبے کو اور ایمانی جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی، تو اس کو آپ نے آخر تک بیدار رکھنا ہے۔ میں تو اس میں حاضری لگا رہا ہوں، اصل خطاب تو حضرت پیر صاحب فرمائیں گے آپ حضرات سے، تو پیر صاحب کی خطاب ہونے تک اپنے ایمانی جذبات کو آپ نے زندہ رکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا؟ آخر تک لوگ بولے کیا تھا؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور اس نصرانی بادشاہ نے آپ کو دربار میں لانے کا جب حکم دیا اور کہا گیا کہ کسی ایسے مسلمان قیدی کو پیش کیا جائے کہ جو سب سے زیادہ ذہین ہو، سب سے زیادہ فتین ہو، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹ کر اس نصرانی کے دربار میں جب لایا گیا، تو اس نصرانی نے آپ کو پیشکش دی کہ میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہیں میں اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، تم صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اور اپنا دین چھوڑ کر تم نصرانی بن جاؤ۔ پھر جب انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ چلو میں اپنی آدھی سلطنت بھی تمہیں دے دیتا ہوں، اور اپنی لاڈلی بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، تم اپنا مذہب دین چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کر لو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو اپنی آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر تو اپنی پوری سلطنت اور پوری دنیا کی بادشاہتیں اگر میرے قدموں میں قربان کر دے، تب بھی میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری کائنات کی سلطنتیں، بادشاہتیں اگر تو میرے قدموں میں نچھاور کر دے، میں تب بھی اپنے محبوب، اپنے سید عالم کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ الغرض قصہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک پیتل کی کڑھائی منگائی گئی، اس کڑھائی کے اندر تیل ڈالا گیا، اس تیل کے نیچے آگ بھڑکائی گئی، اور وہ تیل جب کھولنے لگا تو اس بادشاہ نے کہا کہ یا تو نصرانیت کو قبول کر دے، یا پھر اس کھولتے ہوئے تیل میں تجھے ڈال دیا جائے گا کہ جس میں نہ تو تیرے جسم کا گوشت باقی رہے گا، نہ تیرے جسم کی کوئی ہڈی
ہوا، جھوم اٹھا کہ لگتا ہے یہ اب میری بات ماننے کو تیار ہو گیا، یہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے دین محمدی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے جب آنکھوں کے جب آنسو بہے تو اس بادشاہ نے کہا کیا تم نصرانیت کو قبول کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے دین محمدی کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر کے اور اپنے نبی کی نبوت کا انکار کر کے میں تیرے دین کو قبول کر سکتا ہوں، تیرے مذہب کو قبول کر سکتا ہوں؟ تو اس بادشاہ نے کہا پھر اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ آنکھوں سے جاری ہونے والے ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ میں تو سمجھا تو موت کے ڈر سے اب اپنا دین چھوڑ کر نصرانی ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو پھر آخر تیری چہرے پر یہ آنسوؤں کی جو لڑی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے ایسا جملہ ادا کیا، ایسا جملہ بولا کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی محبت مصطفیٰ کی مثال قائم نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بادشاہ نصرانی، میں کوئی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، یہ آنسو موت کے ڈر سے نہیں بہ رہے ہیں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ تو ایک جان ہے جو محمد پر قربان کر رہا ہوں، کاش میری کروڑوں جانیں ہوتی، ہر جان کو محمد پر قربان کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں گے۔ سامعین محترم، کل جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات جتنے بھی ہوئے حضور علیہ السلام کے دور میں، ان تمام جنگوں میں، ان غزوات میں کم و بیش 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے شہید ہوئے؟ 259 صحابہ کرام، 259۔ لیکن دور صدیق اکبر میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کتنے؟ کل جنگوں میں صرف کم و بیش 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس ختم نبوت کی خاطر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اور ان 1200 میں سے اکثریت جو صحابہ تھے وہ حافظ قرآن تھے۔ تقریباً 600 صحابہ، ایک روایت میں 700 تھی، 600-700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس لشکر صحابہ میں جو 1200 کا لشکر تھا ان میں بدری صحابہ بھی شامل تھے، جنہوں نے بدر کے میدان میں، بدر کی جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا، اور وہ صحابہ کے جو احد کی جنگ میں، غزوہ احد میں شامل تھے، ان صحابہ کرام نے بھی اس ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، کوئی بھی اس ختم نبوت کے عقیدے کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی اس ختم نبوت کے اس
اس عقیدے کو باطل نہیں کر سکتا، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ایسا عقیدہ ہے ہمارا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہنوں میں اسے اچھی طرح بٹھا لیں، آپ اس کو محفوظ کر لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی کافر۔ توجہ رکھیے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو ہے ہی مرتد، وہ تو ہے ہی کافر۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دعویٰ کرنے والے سے دلیل طلب کرے تو وہ دلیل طلب کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کی ہم مقلد ہیں، جو ہمارے امام ہے، جو ہمارے فقہ کے امام ہے، یہ ان کا قول ہے۔ تو سامعین محترم، یہ عقیدہ ختم نبوت چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، آج کے ہمارے زمانے میں چاہے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہو، منہور کی صورت میں، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، اگر کوئی ایک دعوی نبوت کرنے والا اگر پیدا ہوگا تو اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سینکڑوں اشاق مصطفیٰ پیدا فرما دے گا۔ من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ اور آخر میں چونکہ آج حضرت پیر صاحب کی جب مجھے ان کی آمد کی خبر ملی کہ حضرت یہاں ٹنڈو جام تشریف لا چکے ہیں، تو ان کی خبر ملتے ہی میں بھی یہاں پر ان کی زیارت کے لیے پہنچا، اور ان کی زیارت کے ساتھ ساتھ جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی، جو میرے لیے تسکین قلب کا سبب بنا، جو چیز وہ یہ ہے کہ آج جب میں ٹنڈو علیار پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ تنظیم کہ جس کی بنیاد حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی، اور آج اس تنظیم کی قیادت خود جانشین حضور شیخ العالم فرما رہے ہیں، انجمن محی الاسلام صدیقیہ ٹرسٹ۔ آج جب میں نے ان کا کام دیکھا اور جب مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت وہ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں لوگوں تک نہ تو غذائی سامان پہنچ رہا ہے، نہ ہی ان تک کوئی ضروریات زندگی پر مشتمل کوئی ساز و سامان کی ترسیل ممکن ہو پا رہی ہے، ان نوجوانوں نے اور اس انجمن سے منسلک نوجوانوں نے جس جذبے کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس جد و جہد کے ساتھ ان لوگوں تک ترسیل ساز و سامان اور غذا کا جو کام سر انجام دیا، مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کی تصویری صورت آج میں نے اس تنظیم کی صورت میں اور ان نوجوانوں کی صورت میں جو بہت سارے اراکین پر مشتمل ہے، اور تقریباً اس وقت 50 کے قریب خاندانوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر انہیں کھانا بنا کر، کھانا پکا کر ان تک وہ سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ کتنے؟ 700 خاندان
مجھے مغالطہ ہو گیا، 700 افراد پر، 700 افراد پر مشتمل ان متاثرین سیلاب کو اس وقت کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اور جو انہیں ادویات کی جو ضرورت پڑ رہی ہے ان کی ان ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں یہ جس احسن طریقے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس انداز کے ساتھ جانشین حضور شیخ العالم ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی قیادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام جیسی محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، جناب حضرت پیر سلطان العارفین صاحب زندہ باد۔ بعضوں میں یہ بات بیٹھنے کی بجائے تمام حضرات سے اندر تشریف لے آئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ألم نشرح لك صدرك وقال في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ چند لوگ بولیں کہ نہیں تھکے، اس کا مطلب ہے اکثریت تھکی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے؟ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں؟
اگر تھکے ہوئے ہیں نا تو پھر یہی دعا کر کے میں بھی آرام کروں، آپ بھی آرام کریں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان صدیقی، فیضان صدیقی۔ انسان تھکتا ضرور ہے، دنیا اور دنیا کے سفر میں انسان تھک بھی جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے، اک بھی جاتا ہے، جھک بھی جاتا ہے، لیکن عشق کے سفر میں مسلمان عاشق نہ تھکتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ اکتا ہے، نہ جھکتا ہے۔ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں، بندہ مسلسل پہم مشغولیت کی وجہ سے تھک جاتا ہے، لیکن اس تھکاوٹ کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ تو صوفیاء کرام نے ایک ہی طریقہ بتایا۔ میں جب تھکنے لگو نا تو رسول و آل رسول پہ درود پڑھو، تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور دربار رسالت سے ایسی تراوت ملے گی کہ روح بھی تازہ، چہرہ بھی تازہ نظر آئے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت گفتگو شروع کرنے سے پہلے علماء اور عوام گفتگو سننے سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ اس قدر محبت سے پیش کرتے ہیں کہ کہیں تھکاوٹ ہو، رکاوٹ ہو اور کوئی اور مصیبت ہو تو درود پڑھنے سے جیسے گناہ مٹتے ہیں ایسے ہی تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے بڑی محبت تھی، میں زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا آپ کو، میری کیا مجال ہوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ان کی مرضی ہے جن کے لیے آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، ان کی مرضی سے بیٹھنا ہے اور ان کی مرضی سے ہی اٹھنا ہے۔ وہ جب اٹھائیں گے اٹھ جائیں گے، جب تک بٹھائیں گے بیٹھے رہیں گے، اور جب تک بٹھائے رہیں گے وہ اپنا روحانی لنگر ہمیں کھلاتے رہیں گے، وہ کھلاتے رہیں گے، ہم کھاتے رہیں گے، اور دنیا کو کھلا رہے ہیں، اولین کو بھی آخرین کو بھی، ہم یہاں بھی کھائیں گے، 2 فٹ نیچے بھی کھائیں گے، جنت میں بھی کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے، اگر کچھ پہلے کھا لے تو کیا حل ہے۔ اس لیے میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، صرف اس نظریے سے بیٹھ جانا، اس نظریے سے بیٹھ جانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسی عقیدے کی تازگی اور پختگی دے کے اٹھ جائیں تو یہی عقیدہ کل ہمارے لیے قیامت میں نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بلند آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا امام الاولین والآخرین۔ گرامی مرتبہ جناب پروفیسر حافظ خلیفہ محمد نذیر صاحب، انجمن محی الاسلام صدیقیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام
کارہائے نمایاں سر انجام دینے والے جناب خلیفہ راؤ سعید الرحمان نقشبندی صاحب، اور اس امبریلے کے نیچے مرشدی مشن کو بڑی شان آن اور بان سے انہی کی نگاہ اور دعا سے آگے لے کے چلنے والی ساری تنظیم اور تنظیم کا ہر فرد میرے لیے لائق صد احترام ہے۔ سیلاب آسمانی آفت ہے اور زلزلہ زمینی مصیبت ہے۔ مسلمانوں پر جب آسمان سے بلائیں اور زمین سے وبائیں نازل ہوتی ہیں تو صبر و سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب لقمہ اجل بنتے ہیں انہیں مقام کے مطابق شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن اس آزمائش میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کی خوراک کا، ان کی پوشاک کا پر لے جانے والی ڈنڈ و جام کی جماعت کو میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنے اور سیلاب زدگان کے ساتھ بنفس نفیس شریک ہونے کے لیے اسلام آباد سے آیا۔ اور آج پورا دن میں نے اپنی جماعت کو دیکھا کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہیں اور ہر ایک کا درد بانٹنے میں یہ شریک ہیں۔ تو میں نے اللہ سے عرض کیا، باری تعالیٰ یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ اہل نسبت جس جوش اور جس خروش اور ایمانی ولولے کے ساتھ یہاں مصروف عمل ہیں، اللہ کریم تو انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام کو بھی، خصوصاً جو تاجر برادری ہے، جو حضور شیخ العالم دسترخوان اور میڈیسن کے حوالے سے اپنی خدمات اور اپنے عطیات انہوں نے روانہ کیے، میں انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد میں، آپ کی جان میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے مکان میں اور آپ کے ایمان میں خدا رحمت آج ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے بیٹھے تو علامہ حافظ وزیر احمد صاحب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ یہ سپتمبر کا مہینہ ختم نبوت کے حوالے سے ہر مسجد میں، ہر آستانے اور ہر مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ آئے ہیں تو اس کو منا لیا جائے۔ تو میں نے کہا میں تو تھکا ہوا ہوں گا تو کیسے ہوگا، تو آپ رکھ لیں۔ تو آپ یقین کریں کہ جب سے اس مجلس میں بیٹھا ہوں اس تصور سے تھکاوٹ نزدیک تک نہیں آتی، کیونکہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب یہ ایمان کا حصہ ہے، جب اس کو یاد کرتے ہیں، جب عقیدہ تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو چہرے پر نور چھا جایا کرتا ہے۔ حضرات میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن ایک خاص جہد سے عقیدہ ختم نبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہر دور میں حملے ہوئے ہیں۔ خیر القرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرون سب سے بہتر زمانہ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے۔ اگر ان کے زمانے میں ختم نبوت پر حملہ کیا گیا تو پھر بعد میں آنے والے زمانوں میں
کوئی کیسے ضمانت دے سکتا ہے کہ اس ختم نبوت پر حملہ نہیں ہو سکتا؟ لہذا اس عقیدے کی خطورت، اس عقیدے کی خصوصیت اور اس عقیدے کی شدت، حدت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ عقیدہ ختم نبوت کا اعادہ کرے اور عقیدے کی تزکیہ اور عقیدے کی پختگی کے لیے روزانہ گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر کوثر تک اپنے سفر و حضر میں اپنے سننے والوں کو یہ درس دیتا رہے کہ میرا تیرا نبی اور خدا کا نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ میں ایک مفسر کا قول پیش کروں، ایک درویش کا قول پیش کروں، فرماتے ہیں کہ ہڈیوں سے گوشت دور کیا جا سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، ہڈیوں اور گوشت کو جدا کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ معمول میں ہے۔ اگر انسان نہ صحیح تو جانوروں کا گوشت دور کیا جا سکتا ہے۔ تو واصف علی واسط کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ہڈیوں سے اگر گوشت کو کوئی الگ کرنا چاہے تو الگ کر سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کو ہمارے دلوں سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جواب نعرہ تکبیر، تھوڑا اور زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محمد عربی کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ وہ بات سمجھنے کی ہے، سمجھو تو سمجھو گے نا تو بیڑا پار ہے۔ تو آج سمجھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محمد عربی کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ متکلم کا لفظ استعمال، جمع متکلم، الم نشرح، الم اشرح بھی فرما سکتا ہے لیکن فرمایا الم نشرح۔ محبوبہ جب تیرے سینے کی بات آئے اور اس کی کشادگی کی بات آئے تو ہم نے اے محمد عربی تیرے سینے کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ خطاب بھی آپ سے کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے سینے کی بات نہیں ہو رہی، ایک میری بات ہے اور ایک تیری بات ہے۔ ہم آپ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے محمد عربی ذرا اپنا سینہ دیکھو تو صحیح، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا کہ نہیں؟ خیر سے نہیں کریں گے، نہ ماننے والوں سے نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ راز کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب محبت کی بات ہو تو محبت کے نتیجے میں اقرار ادھر سے بھی ہو، اقرار ادھر سے بھی ہو، محبت ادھر سے بھی ہو، محبت ادھر سے بھی ہو، وہاں بھی جولانی ہو، یہاں بھی جولانی ہو، یہاں سے اقرار کیا جا رہا ہو، وہاں سے
اس سینے میں آیا کیا؟ عربی عبارت شاید پیش نہ کر سکوں لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آخری بار جب شرح صدر ہوا تو حضرت علامہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اور عرش کے سارے ماحول کو اٹھایا اور سینے محمدی میں رکھا، پھر آسمان اور آسمان کی پہنائیاں اور اس کی ساری حقیقتیں اللہ نے قلب مصطفیٰ میں رکھا، اور پھر زمین اور زمین کی وسعتوں کا عالم آیا تو اللہ نے زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل تمام تر حقائق روز اول سے لے کر روز آخر تک اللہ نے سارے عالم کو قلب مصطفیٰ میں رکھا، اور قلب مصطفیٰ میں رکھ کے فرمایا اے محمد عربی ذرا اپنے سینے کو دیکھ کے بتاؤ کہ کائنات ارضی و سماوی میں کون سی ایسی چیز ہے جو موجود ہے اور وہ سونے تیرے سینے میں موجود نہ ہو۔ ہم نے ہر چیز تیرے سینے میں رکھ دیا ہے، اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ماضی کی بات پوچھے تو سینے کو دیکھنا، کوئی مستقبل کی بات پوچھے تو سر اٹھا کے نہ دیکھنا، سینے کی طرف دیکھنا، کوئی حال پوچھے تو سینے کی طرف دیکھنا، کوئی عرش اعظم کی پوچھے تو سینے کی طرف دیکھنا، زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے آپ سے پوچھے تو گھبرانا نہ، اے محمد عربی اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ساری امتیں، جنتی و دوزخ، سارے پرندے، خود خدا کی ذات اور تمام مخلوقات ارضی و سماوی، اے محبوب ہم نے آپ کے سینے میں رکھا۔ حضرات گرامی تو مجھے بتاؤ اگر سارے کا سارا سینہ مصطفیٰ میں آ گیا تو حضرت آدم ادھر ہیں یا نہیں؟ بولو 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 کہ نہیں؟ تو حکمت کی بات نہیں بتاؤں، ارے سینہ مصطفیٰ میں حضرت آدم ہے یا نہیں؟ پوچھا گیا تھا نا حضرت آدم کے بارے میں، کس سے؟ حضور پاک سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انا عند اللہ خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین۔ کیا پوچھتے ہو آدم کو؟ آؤ میں بتاتا ہوں، ابھی تو آدم کو بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے، اللہ نے آدم کو اور اس کی تخلیق کا سارا نور میرے دل میں پیدا فرمایا، اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی اور آب و گل میں موجود تھے، میں محمد اس وقت بھی خاتم النبی، میں اس وقت بھی خاتم النبی تھا۔ تو ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم پر نظر میرے نبی کی اس وقت بھی موجود تھی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم دل میں ہو اور حضرت آدم کی امت دل میں نہ ہو؟ بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی فرمایا علم نشرح، کیا ہم نے علم دے نہیں دیا آپ کو؟ آدم بھی ادھر، ان کی امت بھی موجود، حضرت شیش بھی موجود، ان کی امت بھی موجود، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، 1,24,000 انبیاء و مرسلین سینہ مصطفیٰ میں، اور ان کی امت سینہ مصطفیٰ میں۔ تو بتاؤ یہ ساری نبوتیں سینہ مصطفیٰ میں جمع ہوئی کہ نہیں؟ بولو سارے
نکل سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی اندر آ سکتا ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ نہیں سمجھے میرے سے؟ اب سینے مصطفیٰ کا اندازہ ہے. بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئے, آخر زمانے میں آئے. انا اولهم بالتخلیق وآخرهم بالبعث, تخلیق میں سب سے پہلا ہوں لیکن مبعوث سب سے آخر میں کیا گیا. تو بدایت بھی مجھ سے, نہایت مجھ پر. تو بدایت و نہایت میں جو زمانے ہیں, زمانے والے ہیں, انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, وحوش و طیور ہیں, آسمان ستارے, زمین کے ذرے, درخت کے پتے اور پانی کے قطرے, یہ سارے کا سارا اولین و آخرین کے درمیان میں آتا ہے. اور مجھے اللہ نے اندر بھی اور باہر بھی وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ ماضی کو دیکھنا چاہوں, مستقبل کو دیکھنا چاہوں تو حال کی طرح ہر چیز کو اپنے سامنے حاضر دیکھتا ہوں. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو میں آخری نبی ہوں. کیا فرمایا؟ میں آخری نبی ہوں. ہاں جھوٹے نبی ہوں گے, جھوٹے نبی ہوں گے. یار کیوں نہیں بولتے آپ؟ ہوں گے, لیکن کون ہوں گے؟ ارے جھوٹے ہوں گے, یہ بات تو آخری نبی کے بعد نبی ہوں گے لیکن کون ہوں گے؟ جھوٹے نبی ہوں گے. یہ عقیدہ رکھنا کہ جھوٹے نبی ہوں گے, اس کا اضافہ میرے نبی نے کیا کہ میرے بعد 30 مدعیان نبوت آئیں گے, وہ سارے کے سارے کذاب ہوں گے, وہ جھوٹے ہوں گے. میں آخری نبی ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد جن سے نبی میں سے کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے جنہوں نے آنا تھا وہ کلمہ مصطفیٰ میں ہے, وہ باہر نہیں نکل سکتے, اور نیا کوئی سینے مصطفیٰ میں آ نہیں سکتا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, وقت کافی ہو چکا ہے. کوئی یہاں تک بات سمجھ آئی آپ؟ اچھا ایک اور بات صاحب روح المانی نے بڑی مزدار کیا. یہ علماء بیٹھے نا, یہ ان کی نظر کا مزہ ہے. ابھی میری نظر آپ کی طرف ہے اور آپ کی نظر میری طرف ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ یہ میری آواز آ رہی سب کو؟ ایسا ہے کہ ان کو پہلے آ رہی ہے اور وہ ان کو آخر میں, وہ بعد میں جا رہی ہے, ایسا ہے؟ سب کو یکساں آ رہی ہے نا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کیا اس دوران آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ صحیح بولو. اپنے ماضی کو دیکھ رہے ہیں, آنے والے کل کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حال یہ ہے کہ اس حال میں حال یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب روح المانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نبی کے سینے میں موجود ہے نا, اور کچھ ماضی میں ہے, کچھ حال میں ہے اور کچھ مستقبل میں ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ لا یشغلہ شان عن شان, کہ میرا تیرا نبی اگر بیک وقت ماضی میں دیکھے یا مستقبل میں دیکھے یا حال کو دیکھے اور اسی حال میں ماضی کو دیکھنا چاہے یا مستقبل کو دیکھنا چاہے, نبی کی آنکھیں اور قوت اتنی عطا فرمائی ہے کہ بیک وقت میرا نبی وقت کی ایک اکائی میں ماضی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, حال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, مخلوق خدا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, جنتیوں کو دوزخیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی ان کو رکاوٹ نہیں آئی, اس لیے کہ یہ ساری کائنات میرے نبی کے ہاتھوں کے سامنے بنی ہے. لا یشغلہ شأن عن شأن,
اگر ایک منظر کو دیکھ رہے ہیں نا تو پھر دوسرا منظر ان سے اوجل نہیں ہوتا. بیک وقت سارے منظروں کو میرا نبی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات کرنے لگا. پھر پتہ نہیں موقع ملتا ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ختم نبوت، یہ آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا نا، تو کیا یہ ہر وقت میں اس پر بیٹھا رہوں گا؟ کسی وقت اٹھ بھی جاؤں گا نا. ایسا تو نہیں کہ میں جاؤں گا تو کرسی بھی میرے ساتھ ہوگی. کوئی وہ تو نہیں ہے نا. اگر تسی سو گے پھر میں نے بھی سہ کرنا ہے. اور کراچی والے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹنڈو جام والے، وہ دن کو بھی جاگتے ہیں اور رات کو بھی جاگتے ہیں. دن کاروبار کے لیے ہوتا ہے، رات یاد کے لیے ہوتی ہے. تو جب میں اٹھوں گا تو کرسی ادھر ہی رہ جائے گی یا ساتھ لے کے جاؤں گا؟ ادھر ہی رہ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرسی کا بھی محتاج ہوں اور کرسی میری محتاج. تو یہ تعلق مستقل ہے یا عارضی ہے؟ عارضی ہے. عارضی ہے. اچھا اسی کرسی سے لے لو، اسلام آباد میں وزارت عظمیٰ کی کرسی ہے، تو کرسی تو قائم ہے نا. کرسی کیا ہے؟ قائم ہے. اس پر بیٹھنے والا وہ بھی قائم رہتا ہے یا بدلتا رہتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جو بدلے وہ مقام نہیں ہوتا، جو بدلے وہ منصب ہوتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ایک ہوتا ہے منصب، اور یہ اصولی بات ہے، یہ آپ سمجھیں علماء سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے اس کا تعلق ہے، آپ بھی سمجھیں اس کو. منصب کبھی کبھی بندے سے جدا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ وزیر اعظم بنے نا، ممکن ہے اگلی دفعہ نہ بنے. تو وزارت عظمیٰ یہ منصب ہے، مقام نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ منصب زندگی میں ملتا ہے، ایک بار مل گیا ممکن ہے پھر ساری زندگی نہ ملے، اور یہ بھی ممکن ہے پھر مل جائے. تو جو کبھی ملے کبھی نہ ملے وہ مقام نہیں کہلاتا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ منصب کہلاتا ہے. تو جو ہمیشہ ساتھ رہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ساتھ رہے، دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ رہے، حشر میں بھی ساتھ رہے، اس کو منصب نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مقام کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اس کو مقام کہیں گے. اچھا میں اس پر ایک اور بات آپ کو، یہ آپ کے استاد ہیں نا، تو مجھے بتاؤ کہاں پڑھاتے رہے آپ؟ یا اسکول میں یا کالج میں؟ تو استاد تو ان کو وہاں ہونا چاہیے نا. تو کیا یہ یہاں بھی استاد ہیں؟ نہیں. بات کلیئر کرو میرے ساتھ. یہ یہاں بھی استاد ہیں اور وہاں آپ کے گھر آ جائیں تو، آپ ان کے گھر آ جائیں تو تب بھی استاد ہیں. اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ساری زندگی کے استاد ہیں، سب نے مرنا ہے. کل جب بیت کہتی دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے زمین کے ٹکڑے میں جس کو جنت بنایا جائے گا، یہ وہاں محل آرام ہے، تو کیا اس وقت بھی استاد ہیں؟ تو پھر کیا ماننا پڑے گا کہ استاد ہونا یہ منصب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اب بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اسی طرح ماں اور باپ، ماں باپ بدلتے ہیں؟ اولاد بدلتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہونا منصب نہیں، ماں ہونا مقام ہے. باپ ہونا منصب نہیں، باپ ہونا کیا ہے؟ مقام ہے. زندہ رہے تو بھی مقام والا، مر جائے تو بھی مقام والا. جب دوبارہ اٹھے گا نا تب بھی مقام والا. اگر یہ سارے مناصب اور یہ سارے مقامات رہیں تو اسی طرح ہمارا عقیدہ ختم نبوت یہ منصب نہیں ہے، یہ مقام ہے. دنیا میں آنے سے پہلے میرا نبی ختم المرسلین
नबी। मैं एक और सबक भी पढ़ा दूं आपको। आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मुकम्मल करो इसको सारे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तर्जुमा करते हैं आप इसका? अल्लाह वहदहू ला शरीक इबादत के लायक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल रसूल रसूल, जोर से बोलो रसूल। इसका मतलब है कि वो आप भी रसूल हैं, वो अब भी नबी हैं, वो अब भी हयात हैं। तो मजे की बात बताऊं आपको, आपकी तवज्जो है ना? कयामत का दिन होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने से निकलेंगे, मैदान महशर जाएंगे। मैदान महशर कहाँ होगा ये भी नहीं पता। बाज़ अरफ़ात कहते हैं और बाज़ मैदान शाम कहते हैं, और मैदान शाम की रिवायात ज़्यादा बनी है क्योंकि वहाँ अंबियाए किराम कसरत से मक़बूल हैं। तो शाम की तरफ जाएं या अरफ़ात की तरफ जाएं, सजदा फरमाएंगे। ये पता है ना, तवील सजदा फरमाएंगे और ये सजदा इबादत होगा। क्या होगा? बोलो ना सारे, ये सजदा इबादत होगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या इबादत बगैर वुज़ू के हो सकती है? बोलो सर। और क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदाए इबादत फरमाएं और वुजू ना हो, क्या ये मुमकिन है? नहीं ना, बोलो सारे, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मुमकिन क्या है? इसका मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात के बाद वो आखिरी वुजू जो मदीना तैयबा में, और वो आखिरी गुस्ल जो मदीना तैयबा में करके कब्र में तशरीफ ले गए थे, आपकी मौत से अगर वुजू ना टूटा और मौत ने आपके वुजू को खत्म नहीं किया तो मौत आपकी हयात को कैसे खत्म करेगी? समझ आई आपको? कि मानना पड़ेगा कि जब नबी ने सजदा फरमाया तो आपका वुजू था, और जब वुजू था तो मानना पड़ेगा कि आप हयात में थे। मौत ने वुजू खत्म नहीं किया, मौत ने हयात खत्म ना की। ज़ेरे ज़मीन आप बक़ैदे हयात रहे और ऐसे हयात वाले रहे कि जो मुर्दा दिन लेकर आए जाने लगे तो उनमें भी हयात कायम हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के हैं। पर ज्यादा जोर दो, मोहम्मद अल्लाह के हैं और मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, और इसी पर हमारा ये अकीदा है। अब जब वो रसूल हैं और वो नबी हैं तो हम किसी बुरूजी को, किसी जिल्ली को, किसी जलीली को और किसी अंग्रेज के कुफार के रोटियों पर तलने वाले को ना नबी तस्लीम करते हैं, ना हमारा अकीदा है। हमारा अकीदा नबी के खत्म नबूवत पर ये पहला इजमाई अकीदा है जिसका तसव्वुर कुरान ने 100 आयत और मेरे और आपके नबी ने 200 अहादीस की रोशनी में फरमाया कि मेरे प्यार करने वालों
ختم نبوت اگر عقیدے میں شامل نہیں نا تو پھر ہمیں دین کی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے؟ پھر خدا تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، محمد آخری نبی ہیں اور یہ تمام عقیدوں کی بنیاد ہے، اگر اس پر ایمان نہیں تو پھر خدا کی الوہیت پر بھی ایمان نہیں، پھر انبیاء کی نبوت پر بھی ایمان نہیں، پھر آخرت پر بھی ایمان نہیں، اگر ختم نبوت پر ایمان ہے تو اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہے، سارے دین پر ایمان ہے، اور اہل سنت سارے مسلمان کی یہ جان ہے کہ محمد عربی اس کائنات کے آخری نبی ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ سب آپ کو پتا ہے، صرف بارگاہ رسالت میں ہم سب کی حاضری لگ رہی، یا رسول اللہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی خاتم المرسلین ہیں، آپ ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور آپ پر ہی ہمارا ایمان ہے، اور آپ کی عزت پر ہی ہماری جان قربان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی مجلس قبول اور منظور فرمائے، اور آپ تمام کو بالخصوص اہلیان سندھ کو ہر طرح کی، اور بلکہ اسلامیان پاکستان کو ہر آزمائش اور دکھ سے محفوظ فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو پھر باتیں کریں گے یار کی، اغیار کی نہیں کریں گے، ہمیشہ یار 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 کی باتیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، آپ ہوتے نہیں کچھ بھی ہوتا عرش ہوتا نہیں، فرش ہوتا نہیں، بھیجنا گر محمد کو ہوتا نہیں، تو خدا کی قسم کچھ بھی ہوتا نہیں، وجہ تخلیق عالم بے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین بحرمت سید المرسلین، ختم نبوت کے عنوان سے آج کی اس مجلس کو اللہ کریم خاتم النبیین کے صدقے میں قبول منظور فرما۔ تمام حاضرین جس محبت سے آئے، اللہ ان تمام کی جملہ مرادیں پوری فرما، تمام بیماروں کو اللہ کریم شفا نصیب فرما۔ اللہ کریم جو سیلاب برد ہو گئے اور جن کی زندگی کا دیا بجھ گیا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جو بھوک اور پیاس اور خوراک اور پوشاک کے محتاج ہو گئے، اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ کریم آئندہ آسمانی اور زمینی آفات و بلیات اور نقصانات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ کریم اس سلسلے میں جو لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں، جان و مال سے اللہ ان کی خدمات کو اعزاز پذیرائی عطا فرما۔ اللہ کریم
तमाम हमारी माएँ बहनें अजीज बच्चियाँ बच्चे सबको सदाकत सिद्दीक का नूर नसीब फरमा। अल्लाह करीम ईमान में इस्तेहकाम नसीब फरमा, आमाल में पुख्तगी अता फरमा, अकायद की पुख्तगी नसीब फरमा। अल्लाह करीम हमें हर फितने और हर फसाद व इनाद से महफूज फरमा। अल्लाह करीम शेखुल आलम कौंसिल कंडोजान और अंजुमन मोहियुल इस्लाम सिद्दीकिया ट्रस्ट, अल्लाह करीम इसके ज़ेरे साया काम करने वाले तमाम कारकुन जो बगैर किसी मुआहदे के और बगैर किसी मुआवजे के काम कर रहे हैं, अल्लाह इसका बदला उन्हें, उनकी आल औलाद और वालिदैन को इसका बदला बहुत आला नसीब फरमा। अल्लाह करीम जो जो लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, माली तौर पर, ज़बानी तौर पर, दामे दिरमे सुखने कदमे, अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह इस मरकज़ को कबूलियत अता फरमा, मकबूलियत नसीब फरमा। उलमाए हक अल्लाह उनको वजूद सलामत फरमा। अल्लाह रमीन अकीदा या अहले सुन्नत पर जीना और मरना नसीब फरमा। अल्लाह करीम आलम इस्लाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। अल्लाह करीम बैरूनी फिक्रों से हम सबको महफूज फरमा। अफगान पाकिस्तान को इत्तेहाद नसीब फरमा। अल्लाह इस मुल्क को नेक दिल हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह करीम निज़ाम मुस्तफ़ा नसीब फरमा। शरीयत मुतहरा का नूर नसीब फरमा। अल्लाह करीम जिनके कारोबार में मंदा है, अल्लाह उन्हें बरकत नसीब फरमा। अल्लाह जिनके घर में बरकत नहीं तो बरकत अता फरमा। नौजवानों को अल्लाह करीम सोज़े बिलाली नसीब फरमा। अल्लाह करीम लाइव देखने वाले अल्लाह उन तमाम की खाली झोलियों को मुरादों से भरपूर फरमा। सबको दायमी खुशियाँ अता फरमा। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क ने जितने अहबाब ने अंजुमन मोहियुल इस्लाम सिद्दीकिया ट्रस्ट की मदद की है, अल्लाह उनके जानो माल और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें तमाम मसाइल और आलाम से महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक तरफ से अहबाब आते जाएं मिल के दरवाजे से बाहर। मैं चाहता हूँ कि सबसे आखिर में मैं मस्जिद से बाहर उधर हो गया, उधर आके नहीं जा। लंगर भी है भाई, रास्ता छोड़ो उस